बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जुलाई है और दिन है सोमवार का। सेनेट इलेक्शन के नताइज आ चुके हैं। सेनेट के इलेक्शन के नताइज आपको बता भी देते हैं कि कौन कौन सेनेटर बना है। वही 6 अपोजिशन के 6 हुकूमत के और 5 अपोजिशन के सेनेटर कामयाब हुए। जनरल नशस्तों पर पीटीआई के फैसल जावेद खान, नूरुल हक कादरी, मुराद सईद और मिर्ज़ा अफरीदी कामयाब। जनरल नशस्तों पर अपोजिशन के नियाज़ अहमद, अताउल हक, तला महमूद कामयाब। ख़वातीन की नशस्तों पर पीटीआई की रुबीना नाज और पीपी की रुबीना खालिद ये मुंतखब हुई हैं। टेक्नोक्रेट्स की नशस्त पर पीटीआई के आज़म सवाती और JUIF के दिलावर खान जो हैं वो कामयाब हुए हैं। सारे का सारा बयानिया हारून साहब झूठ साबित हुआ है। वो जो झूठा बयानिया था कि अगर इलेक्शन हुए तो मुराद सईद को वोट नहीं पड़ेगा और मुराद सईद को आउट करवा दिया जाएगा या कर दिया जाएगा और हमारे लोग बिक चुके हैं। सबसे ज़्यादा वोट मुराद सईद को 26 पड़े। 18 की ज़रूरत थी, 26 पड़े और वही हुआ जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बैच फिक्स था। सारे के सारे रिजल्ट वही आया है। खुर्रम ज़ीशान ने कागजात वापस नहीं लिए थे, उनको कोई वोट नहीं पड़ा। बल्कि मैं आपको बताऊं सर, एक जर्नलिस्ट तो यहाँ तक दावा कर रहा है, वो ये कह रहा है कि ये हैं जी आरिफ यूसुफ़ज़ई साहब। वो कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात या फ्रॉड, स्टैंप शुदा बैलेट ले जाओ, बॉक्स में डालो, खाली बैलेट पेपर वापस लाओ। सुबह से शाम तक यही कहानी चलती रही। तमाम नताइज फार्मूले के मुताबिक आएंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। ये उन्होंने बता दिया था कि स्टैंप शुदा पहले ही बैलेट पेपर दिए गए थे, कि लगा के दिए गए थे कि इसको आपने डालना है वोट। और पीटीआई जो है, जिसकी कंफर्म 8 नशस्तें बनती थी, उसने 2 सरेंडर कर दी, 6 ले ली। और अगर वो कोशिश करते, अगर हुकूमत आपकी है ना, आप अपोजिशन के बंदे तोड़ सकते हैं। अपोजिशन हुकूमत के बंदे कैसे तोड़ सकती है? पूरा झूठा बयानिया बना के 2 सीटें सरेंडर करवा दी गई। इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान को आउट कर दिया गया, अजहर मिशवानी को आउट कर दिया गया, पीटीआई के नजराती लोगों को आउट कर दिया गया। क्या असर आपका है? और मौलाना साहब के भी माशाल्लाह जी, दिलावर खान साहब जो हैं वो जीत गए। वो तो फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड दर फ्रॉड है। जी सर। यानी अमारत ही सारी धोखा दही पे खड़ी है। पहली बात यह है कि ये तो अगर इलेक्शन के नताइज तस्लीम किए जाते, अंग्रेज़ भी तस्लीम करते थे इलेक्शन के नताइज, और इस तरह नहीं होता। धांधली होती भी थी तो इस तरह धांधली नहीं होती थी। बिल्कुल ही जो जीता है वो हार गया, जो हार गया वो 8 फरवरी की जीता बात था। करें आप? बात यह है कि दिलावर खां जी सर। और तलहा जी सर। मिर्ज़ा अफरीदी। और इधर मिर्ज़ा अफरीदी, ये क्या ज़ाहिर करता है? हाँ जी जी। सर। और ये भी यानी अफवाहें फैलाई गई, डिसइंफॉर्मेशन प्लांट की गई कि जी वो वोट नहीं देंगे, वोट तो उनको पूरे पड़े और फालतू वोट पड़े। मतलब मुराद सईद को 26 वोट पड़े, जी इसी सर। तरह और लोगों को फालतू वोट पड़े। तो वो ठीक है, 7 या 8 सीटें जीत सकते थे आसानी से। पहली बात तो ये है कि अपोजिशन का तो कोई हक ही नहीं था। कल भी मैंने कहा था, अब फिर अर्ज़ करता हूँ, ये सीटें हराम की सीटें हैं, ये हलाल सीटें नहीं हैं। इनको जो तनख्वाह मिलेगी वो भी हराम है। जी सर। और हराम के बारे में मौलाना साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, फारशो भी जानता है। हराम खाने वाले की दुआएं कबूल कर दी। ये तनख्वाह जो है जो बोलेंगे, ये जायज़ तो नहीं है। जी, जो मौलाना के जायज़ सेनेटर्स और नहीं। MPs मौलाना के क्या, सारे जितने भी हैं यानी मखसूस नशस्तें जो पीटीआई की थी और अपोजिशन को दी गई, आप उनकी बात कर रहे हैं? अपोजिशन को दी गई। किस जी सर। तरह दी गई? तो वो अपना इरशाद आरिफ साहब ने कल कहा है, उन्होंने प्रोग्राम में कहा, ट्वीट किया ये तो नहीं, लेकिन ये कन्फर्म बात है कि उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा ने 10 अखबार नवीसों से कहा कि 5 करोड़ रुपए एक मौलवी 5 साहब करोड़ ने, डॉलर 5 करोड़ डॉलर सॉरी, लिए हैं अपना ये कबायली इलाके में मुहिम चलाने के लिए कि इसको सूबे का हिस्सा ना बनाया जाए। जी सर। तो उन्होंने कहा कि नाम नहीं लिया उन्होंने। एक जर्नलिस्ट ने नाम लिया तो उन्होंने कहा आप मुझसे बेहतर जानते, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन मुझे कहा था जनरल बाजवा ने कि मौलाना फजल रहमान ने पैसे लिए और कहा अफ़गानिस्तान से लिए। अफ़गानिस्तान के पास 5 लाख डॉलर देने के लिए कहाँ से आ गए? उनका तो बजट बड़ा महदूद था, हालात बड़े ख़राब थे। अमेरिका था तो ना उधर से। पैसे तो नहीं, इंडिया था पैसे। इंडिया। मैं अमेरिका क्या, इंडिया वहाँ सरतोड़ कोशिश कर रहा है। उसने वहाँ पार्लियामेंट की इमारत बनाई, उसने तरक्याती मंसूबों पे पैसे लगाए और अब भी इंडिया के साथ उनके राब्ते हैं। तो बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। यानी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, फ़ौज को हम ज़िम्मेदार ठहराते हैं, फ़ौजी लीडरशिप को मुदाखलत करती है सियासत में। सही है, करती है, नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, ये तो उसूली बात है
جو آدمی کبھی کسی ملک نے ترقی نہیں کی ہے، جہاں برما کی حالت آپ دیکھ لیں، اور جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، جو شمالی کوریا میں، جہاں سول اداروں کے بل پہ قومیں ترقی کرتی ہیں، اور امن و امان، استحکام اور ٹیکنالوجی، جدید معیشت، تو یہ تو اس کو واپس تاریخ کا پہیہ قائد اعظم نے کہا تھا وہ جب خلافت کی تحریک چل رہی تھی، الٹا نہیں گھمایا جا سکتا. جی سر. تو یہ الٹا گھمانا چاہتے ہیں، اس کو اپنا الگ کرنا چاہتے ہیں صوبائی حکومت کے دائرے سے، یا کچھ اختیارات، کوئی نہ ابھی کوئی شکل واضح تو نہیں ہے کیا کرنا چاہتے ہیں. افسوسناک ہے، مطلب جیل سازی کتنی دیر چلتی، کوئی بھی جیل سازی کتنا عرصہ چل سکتی ہے. بالکل سر ایسے ہی. چاہے آپ کو کسی چیز میں، اس میں تو عوامی حمایت بھی حاصل نہیں ہے. ایک جو ظلم کیا ہے پے در پے حکومتوں نے، کہ قبائلی علاقے میں وہ پسماندہ تھا، وہاں فرٹائل زمینیں ہیں، محنتی لوگ ہیں، سارے ملک میں وہ کام کرتے ہیں. جی سر. وہ لاہور میں کاروبار کرتے ہیں، اسلام آباد میں کرتے ہیں، کراچی میں کرتے ہیں، کوئٹہ میں کرتے ہیں. جی سر. بلوچستان کی تو معیشت ہی پشتونوں کے بل پہ کھڑی ہے. تو وہ ان میں سے جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں، وہ اعلیٰ ترین عہدوں پہ پہنچتے ہیں، ان کا بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ان کو بجٹ دیا ہی نہیں، اور اس حکومت نے تو بالکل ہی نہیں دیا. جی سر. نہ ڈیم کے لیے پیسے دے رہی، نہ اس کے لیے دے رہی ہے. بہرحال یہ جیل سازی کا سلسلہ ہے، جتنے دن چل سکتا ہے چلا لیں، آخر کو تو اس نے ختم ہونا ہی ہے. بالکل سر. ایک اور چیز دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا جو القادری کیس ہے، 26 جون کو اس کی آخری سماعت ہوئی تھی، اور 26 جون کے بعد سے نہ وہ کیس لگ رہا ہے القادری کیس، اور نہ ہی پی ٹی آئی ایفرٹ کر رہی ہے وہ کیس لگوانے کے لیے. تو عمران خان صاحب کی آئسولیشن، ان کی جان کو خطرہ ہونا، ان پہ ٹارچر، مینٹل ٹارچر، ان کو کتابیں نہ دینا، ٹی وی بند کر دینا، اخبار بند کر دینا، ان ساری چیزوں کو نارملائز کر دیا گیا، نیو نارمل بن گیا ہے عمران خان کے حوالے سے. تو سر یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، نارمل تو اس لیے نہیں بنے گا کہ ووٹر ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. دیکھیے، لوگوں نے نوٹ نہیں کیا ایک بڑے اہم واقعے کو، اور اخبار میں سے انہوں نے تو قطعا نہیں کیا، پولیٹیکل ورکرز نے بھی نہیں کیا. احمد جاوید صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کی جو بھی حیثیت ہے وہ ایک انٹلیکچوئل کی ہے، ایک درویش کی ہے، اور صاحب علم آدمی کی ہے، اور وہ نہایت ہی محتاط آدمی، اور وہ عمران خان کے حامی بھی نہیں ہے. جی سر. انہوں نے ایک گفتگو میں یہ کہا، جو ریکارڈ پر ہے، کہ میں عمران خان کو نہ کبھی ووٹ دیا نہ کبھی دوں گا، لیکن وہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو میں تو اس کی حمایت کروں گا. ہم اس کی حمایت کریں گے. تو وہ حمایت تو اسی کام نہیں ہو سکتی، جو مرضی کر لیں. مور اوور یہ کہ یہ کچھ نہیں کریں گے، اگر لیڈر کچھ نہیں کریں گے، یہ کنفیوز ہیں یا کمپرومائز ہیں، یا انہیں راستہ سجھائی نہیں دیتا، جو بھی ہو، اس کے بیٹے آئیں گے، اس کی جو سابق اہلیہ ہیں وہ سرگرم ہو گئی ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ارکان کانگریس بھی آئیں گے، جرنلسٹ ہی اگر آ جائیں تو اسے دباؤ بڑھے گا، اور یہ حکومت کچھ کر سکتی ہی نہیں ہے. دیکھیے نا، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہلدی کا نرخ جو ہے وہ 8,000 روپے من تھا، پھر 5500 روپے من ہو گیا، اب 2500 روپے من ہو گیا. کاشتکاروں کو آپ تباہ کر رہے ہیں. کاشتکار نہیں بھولتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی سر. اچھا، گنے کا پھر وہی حال ہو گیا. عمران خان کے دور میں نقد پیسے ملتے تھے، زیادہ پیسے ملتے تھے، تول میں گڑبڑ نہیں ہوتی تھی. مکئی کی فصل تباہ ہو گئی، اس دفعہ تو آموں کی فصل بھی اچھی نہیں ہوئی، اور وہ چونکہ قوت خرید لوگوں میں تھی نہیں، اس کی قیمت بھی گری، اس کو بھی نقصان ہوا. گندم کے تو کوئی حال ہی نہیں ہے، اور گندم میں ایسا فراڈ کیا گیا کہ گندم منگوا لی گئی 300 ارب روپے کی، اور اب جو ہے چینی منگوا رہے ہیں. تو معاشرہ تو برہم ہے. پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں اور بڑھائیں گے، بجلی کی قیمتیں بڑھائیں اور بڑھائیں گے. جی سر. اور بجلی کا کرائسس ہے کس لیے؟ وہ شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ بجلی پیدا زیادہ ہوتی ہے، استعمال کم ہوتی ہے. آپ دیتے ہی نہیں ہیں، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. جی سر. اور آپ نے 500-600 روپے کی چوری ہو جاتی ہے. آپ نے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ 500 روپے کی چوری ہے، جو انہوں نے کہا 500 روپے کی چوری. تو یہ کس لیے آپ کی حکومت ہے، آپ کے لیے چوری روکتے کیوں نہیں؟ بالکل. بھئی کہتے چوری آپ کو کیا، آپ اخبار نویس ہیں، آپ مبصر ہیں،
آپ مبلغ ہیں کوئی؟ ہیں؟ حکومت ہوتی کس لیے ہے اگر وہ اپنا حکم نافذ نہ کر سکے تو یہ حکومت تھوڑی ہے. یہ عمران خان کو کمزور نہیں کر سکتے. عمران خان کو پرابلم اگر ہے تو پارٹی کے اندر ہے، اقتدار کے بھوکے، عہدوں کے بھوکے ہیں جی. یہ نہیں آفریدی کو ٹکٹ دینے کا کیا جواز ہے؟ مولانا فضل الرحمان دلاور خان کو ٹکٹ دیں یا فرق کھوکھر کو اسلام کا سپاہی بنا دیں، وہ کرتے رہیں، ان کا کام یہی ہے. وہ تو کہتے ہیں ہمارا نشان بھی جو کتاب ہے یہ قرآن مجید ہے. وہ ایم نے یہی کیا تھا. اور پھر اسے حاصل کیا ہوا؟ جماعت اسلامی کے لوگوں نے نہیں کی کرپشن، ان کے لوگوں نے کرپشن کی، شہیدوں کی زمینیں الاٹ کرائیں اور یہ کیا. اسی لیے تو ملک میں تعلیم نہیں پھیلنے دیتے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اب مدارس کے طالب علموں کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں. ادھر وہ طلحہ محمود کو دیکھیں، وہ جمعیت علماء اسلام سے سیدھا پیپلز پارٹی میں چلا گیا. ہاں جی. اور اول تو یہ ہے حکومت کی رٹ ہونی چاہیے، اور رٹ قائم کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے بار بار ہم کہتے ہیں، ہم کو اس کی حمایت میں نہیں کہتے. میرا موقع بھی احمد جاوید والا ہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے، ہم عمران خان کا جو حق ہے اس کی بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا، وہ نے الیکشن جیتا ہے، وہ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے میں مدد دے سکتی ہے پی ٹی آئی، وہی پختونخوا میں بہتری لا سکتی ہے، وہی ایران اور افغانستان سے تعلقات آپ کو بہتر بنانا ضروری ہے، وہی اس میں مدد کر سکتی ہے، وہ امریکہ سے باعزت مذاکرات کر سکتی ہے، یورپی یونین سے باعزت مذاکرات کر سکتی ہے. کیا اپنے خود شکنی ہے جس میں لگے ہوئے ہیں. بالکل سر. ایک اور بڑی تکلیف دہ ایک چیز سامنے آئی کہ حکومت جو ہماری ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ عافیہ صدیقی صاحبہ کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گئی امریکہ میں، جس پہ آج جج صاحب نے کنٹیمپٹ نوٹس بھی کر دیا شہباز شریف اور کابینہ کو، کیونکہ یہ عدالت کو وہ وجوہات نہیں بتا رہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ شہباز شریف اور کابینہ نے کہا کہ امریکہ میں جو کیس چل رہا ہے عافیہ صدیقی کا، اس میں حکومت پاکستان ان کو وہ جی سپورٹ نہیں کر رہی. امریکہ سے حکم آیا ہوگا نا کہ آپ اس میں نہ پڑھیں، یا یہ خود بزدل ہیں. بعض یہ سیف اللہ پراچا کہتے ہیں جو ان کو طویل عرصہ رکھا گیا کہ مجھے تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو ہماری حکومت جو ہے وہ کہے تو صحیح، کوئی خط تو لکھے. جی سر. اب انہوں نے پہلے خط لکھا پھر واپس لے لیا. یہ غلام ہیں، غلام، ذہنی غلام. جی سر. وہ فرانسس فینن نے کہا تھا غلام اپنے آقا کے ذہن سے سوچتا ہے. جی سر. تو ایک زنجیریں وہ ہیں جو پہنائی جاتی ہیں لوگوں کو، مظلوموں کو مجبور. ایک زنجیریں وہ ہیں جو آدمی خود کو پہناتا ہے. جی سر. وہ کیا اقبال کا شعر ہے کو جو ایک حکمران تھا اسپین کا، وہ اس کو گرفتار ہو گیا، وہ وہاں تبدیلی آ گئی، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، خود بخود زنجیر کی جانب کھنچا جاتا ہے دل، تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر میں. یہ تو ذہنی طور پہ غلام لوگ ہیں، اور غلام سے کیا امید ہو سکتی ہے جی. جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. غلامی ایک ذہنی کیفیت ہے، طاقت بھی ایک ذہنی کیفیت ہے، کمزوری بھی ایک نفسیاتی کیفیت ہے.